عام طور پر کہا جاتا ہے کسی جماعت کو تشکیل دینے کے لیے کسی مکتب سے فارغ التحصیل ہی ایسا کر سکتا ہے، جبکہ مولانا مودودی اور آپ پر یہی اعتراض وارد ہوتا ہے کہ آپ کسی مدرسے کے فارغ التحصیل نہیں ہیں، اسی لیے اس حد تک کہا گیا ہے کہ آپ کو سننا بھی ناجائز ہے۔ تو وہ کون سے مدارس ہیں، وہ انہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق حاصل ہے؟ اصل میں یہ کسی بہن نے بظاہر تو سوال کیا ہے، حقیقت میں ان لوگوں پر ایک طنز کیا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے یہ تو ہر شخص مانے گا کہ کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنا تو ضروری ہے، اس کے بغیر ایک اندھا آدمی خود اندھا ہے تو دوسرے کو کیا راستہ دکھائے گا۔ البتہ یہ جو درسگاہوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے یہ ہے اصل میں افتاء کے لیے، فتویٰ دینے کے لیے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو مفتی بننا چاہے ان کے لیے تو لازم ہے، لیکن داعی دین بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے علوم حاصل کیے جائیں۔ بلکہ ہماری پچھلی صدی کے سب سے بڑے داعی جو تھے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ترجمہ قرآن سے آگے نہیں بڑھے تھے، باقی علوم سے انہیں مناسبت تھی نہیں، بلکہ جب انہیں حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے پیر بھی تھے، مرشد بھی تھے، استاد بھی تھے، جب کچھ زیادہ زور دے رہے تھے، پھر شاہ عبد القادر نے کہا ان سے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھائی جان چھوڑیے ان کو، اللہ نے انہیں کسی اور کام کے لیے پیدا کیا۔ وہ مرد میدان تھے، انہوں نے جہاد کیا، ان کی طبیعت کو مناسبت نہیں تھی نہ تو زیادہ علم سے اور نہ ہی زیادہ تصوف، وہ تصوف جو تھا جس میں تصور شیخ پر آ کر وہ اڑ گئے تھے کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس میں تو مجھے شرک کی جو ہے بو آتی ہے، تو ان کا ذہن اپنا، ان کا مزاج اپنا تھا۔ اس حوالے سے یہ بہرحال علماء کرام جو ہیں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا جو ہے جواب دہی کریں گے، باقی ہمیں اپنی جو بھی ہم کر سکتے ہوں اس کے مطابق اپنی خدمت جاری رکھنی چاہیے۔